بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی وال اور میں ہوں لقمان شاہ۔ ناظرین، حکومت نے 2.5 سال اپنے پورے کر رہی ہے، مزید 2.5 سال حکومت کے پاس باقی ہیں، اور ان 2.5 سالوں میں کیا مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی یا مہنگائی کا جن یوں ہی بوتل سے باہر نکلتا رہے گا؟ اس کے علاوہ اپوزیشن بھی متحد ہو چکی ہے اور حکومت کے خلاف صف آ رہا ہے، اور 13 دسمبر جو قریب آ رہی ہے، سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ان سب سوالات کے جوابات ہم چاہیں گے آج ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور پنجاب حکومت کے ترجمان بھی ہیں۔ یہ مختلف اخبارات میں کالم بھی لکھتے رہتے ہیں، ٹی وی پروگراموں میں بھی اپنی بہترین آراء دیتے رہتے ہیں۔ جناب انجینئر افتخار چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک کا یہ سیاسی درجہ حرارت جو بہت بڑھ چکا ہے، یہ کس طرح کم ہوگا اور حکومت اگلے 2.5 سال کس طرح پورے کرے گی؟ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، 13 دسمبر جو قریب آ رہا ہے، انتہائی پارا بڑھتا جا رہا ہے سیاسی، اور کنٹینروں کا رخ لاہور کی طرف، لاہور کی سڑکیں سنیں بلاک ہونے جا رہی ہیں، تو کیوں حکومت اتنی پریشان کیوں ہے؟ اپوزیشن کے اس لانگ مارچ سے، اپوزیشن کے ان دھرنوں سے، اپوزیشن کے ان جلسوں سے حکومت اتنی پریشان کیوں ہو چکی ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ سٹی وال کا بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے اس بڑے اہم موضوع پہ مجھے لیا، اور میرے لیے تو ویسے بھی آپ ہزارہ کی خوشبو ہیں، میرے وطن سے ہیں، میرے دیش سے ہیں، شکریہ پاکستان کا وہ ایک بڑا خوبصورت پریشان ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی ایونٹ ایسا ہو رہا ہے جس میں لوگوں کی بڑی تعداد جس میں شریک ہونے جا رہی ہے، اور ملک میں کووڈ بھی ہے، کرونا کے کیسز ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول صاحب، وہ بھی مبتلا رہ چکے ہیں، ہمارے 70 عوام جو ہیں وہ اس میں مبتلا رہ چکے ہیں، تو ہمیں تو فکر تو ہے اپنے لوگوں کی۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ ان چلے ہوئے کارتوسوں سے ہمیں کوئی ڈر ہے، تو سچی بات ہے، ان سے کچھ بھی نہیں۔ ان کو تو 2.5 سال پہلے اٹھا کے پنجاب نے، اور خاص طور پہ پورے پاکستان سے، سوائے سندھ انٹیریئر سے پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے، اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔ یہ 4تھی اور 5ویں پوزیشن پہ آئے تھے، لبیک سے بھی پیچھے ان کو ووٹ ملے۔ نہیں، اگر خوف نہیں ہے تو پھر یہ ٹینٹ دینے والوں کو، کرسیاں دینے والوں کے خلاف ایف آئی آروں کی باتیں کیوں ہو نہیں، رہی اب ہیں؟ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ نے، جب آپ سربراہ بن رہے ہیں، آپ ہیڈ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو بچانا ہے۔ تو ہم تو کرونا سے بچانے کے لیے بات کر رہے ہیں نا۔ دنیا پوری جو ہے اس وقت کنفرٹ میں گری ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگ آپ کے آئے روز آپ خبریں سنتے ہیں کہ فلاں آدمی چلا گیا، تو یہ اس لیے ہے۔ باقی ان سے ڈرنے کے لیے تھوڑا ہی ہے کہ بھئی اگر کرسیاں 6 نہ گئیں تو وہ ہم نے پرچہ ہو گیا، اگر پولیس نے کر لیا تو اس کو میں ڈرتے ہیں۔ بلکہ میں پنجاب پولیس سے تو یہ کہوں گا کہ وہ نہ کرے، اور حکومت صرف اس لیے کہتے ہیں کہ کرونا کے SOPs آپ اس کے اوپر فالو کریں۔ باقی ان سے ڈر ور کس چیز کا؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ پانی اس میں چھوڑ دیا ہے، اور مینار پاکستان میں یہ ہو گیا، پرانی تصویریں لگا رہے ہیں۔ اگر اس گھاس کو پانی نہ دیا جائے تو وہ سوکھ جائے گی، تھوڑی سی 2-4 کنال کا ایک علاقہ ہے۔ باقی مینار پاکستان ان کے لیے خود چیلنج بنا ہوا ہے۔ یہ تو خود چاہتے ہیں کہ اس 13 دسمبر کا جو اعلان کیا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ہم اس کو وڈرا کر جائیں، کیونکہ 13 دسمبر جس جگہ وہ جا رہے ہیں، اس جگہ کو بھرنا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہی کام ہے، یا پھر اس مرد درویش خادم حسین رضوی کا جنازہ تھا کہ جس نے اس جگہ کو بھرا۔ تو یہ تو سامنے مزار علامہ اقبال، وہ ان کو شرمائے گا کہ آپ کس لیے آئے ہو؟ کہیں کا روڑا بان متی نے کنبا جوڑا۔ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، جن کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹنا تھا، انہوں نے لاڑکانہ ملتان لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، اور انہوں نے جناب مولوی کہا تھا، ضیاء کا چمچہ، ضیاء کا فلاں فلاں۔ یہ صرف اور صرف ایک عمران کے ڈر کی، اللہ سے ڈرے نا تو ان کو کچھ بن سکتا ہے، یہ صرف عمران کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ باقی رات 13 دسمبر کسی نے پوچھا تھا آپ جیسے بھائی نے کہ 13 دسمبر کے بعد کیا ہوگا، تو میں نے کہا 14 دسمبر ہوگا، پھر 15 ہوگا، اور پھر وہ 16 دسمبر وہ کالا دن آئے گا جس دن سکوت ڈھاکا ہوا تھا۔ پنجاب حکومت کے ترجمان بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت یہ جو ایف آئی آریں درج کر رہی ہے، یہ جو ٹینٹ کرسیوں والوں کو روکا جائے، غیر ضروری ہے یہ ساری چیزیں؟ میں تو پولیس کو یہ کہوں گا کہ اگر وہ کرسیاں اور ٹینٹ جو دینے والے ہیں، اس بات کی گارنٹی دے دیں کہ ان کی کرسی 6 فٹ ڈسٹینس پہ لگے گی اور اس کی حفاظت کریں گے، وہ لکھ کے دے دیں، تو ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو دینے دیا جائے۔ اچھا، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو بہت اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے پنجاب میں، کیا یہ عثمان بزدار کے متبادل ہے؟ ماشاءاللہ وہ بڑی اہم ذمہ داری پہ بیٹھے ہوئے اسپیکر ہیں،
آپ کو پتہ وزیر اعلیٰ کے ایکو لیول کے ہاؤس میں تو وہ نمبر 1 ہے، تو آلریڈی ذمہ داری ان کے پاس ہے۔ یہ سوال تو بار بار 2.5 سال سے ہمارا پیچھا کر رہا ہے، اور 2.5 سال اور ہے۔ بزدار اب چیختا چلاتا نہیں ہے، وہ لمبے بوٹ نہیں پہنتا بارش میں، وہ شعلے فلم کے جیلر کی طرح بڑھ کے نہیں لگاتا، آرام سے کام کرتا ہے، اور آپ دیکھیں بزدار کے کام۔ اچھا چوہدری صاحب، ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ 2.5 سالوں میں جو مہنگائی ہے اس نے غریب کی کمر توڑنی کیا لپیٹ کے رکھ دی ہے بالکل۔ تو اگلے جو 2.5 سال ہیں اس میں مہنگائی کو آپ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا غریب عوام کو کوئی ریلیف ملنے کی توقع ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر میں یہ کہوں کہ مہنگائی نہیں بڑھی تو میرا خیال ہے سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ مہنگائی سے میں بھی متاثر ہوا، متوسط طبقے کے لوگ، غریب، ہر بندہ اس سے متاثر ہوا ہے، لیکن ہمیشہ سب دیکھنا یہ ہے کہ وجہ کیا ہے اور کیا ہم اس کی کیور کیا کر رہے ہیں، اس کا علاج کیا کر رہے ہیں۔ ایک کمپلینٹ ہوتی ہے، ایک کاز ہوتی ہے، کریکشن ہوتی ہے۔ کمپلینٹ ہے جی مہنگائی ہے، کاز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بجلی کے مہنگے ہونے کی وجہ آپ کو پتہ ہے، وہ پرانے ہمارے جو کانٹریکٹ ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کی وجہ پیچھے پرانی حکومتیں۔ لیکن اس کی کریکشن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کی کریکشن یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کے مقابلے میں غریب کے لیے احساس پروگرام کیا۔ ان لوگوں نے بھی 12,000 کے نوٹ 12 گنے جن لوگوں نے زندگی میں ہزاروں کے نوٹ نہیں دیکھے تھے۔ گرچہ سندھ میں 500 روپے کی کٹوتی ان کے لوگوں نے لگائی، لیکن یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ لنگر کھانے، غریبوں کی مدد اور بے انتہا پروگرام ان کے لیے لا رہے ہیں۔ دوسری بات ہے مہنگائی اب جہاں سے ٹچ کرنا تھی وہ ٹچ کر چکی ہے، اب مہنگائی نیچے آ رہی ہے۔ یہ مہنگائی کا مقابلہ چینی کی بات ہو رہی تھی، آٹے کی بات ہو رہی تھی، اب جب یہ شور کرتے ہیں میں حیران رہتا ہوں، یہ کہتے ہیں جی ٹماٹر 300 کا ہو گیا، تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ اگر قومیں ٹماٹروں سے بنتی ہیں تو نئی فصل آنے دیں، انشاءاللہ قوم بن جائے گی۔ اب ٹماٹر آپ کو 80 روپے کا بھی مل رہا ہے، اب آلو آپ کو سستا مل رہا ہے، سبزی آپ کو سستی مل رہی ہے، گریجولی چیزیں جائیں گی ڈاؤن۔ لیکن ایک اور بات، جو اہم بات میں آپ کے ویورز کے لیے کرنا چاہوں گا، کہ یہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں، مثلا مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، اگر وہ 500 روپے لے رہا تھا، اس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس گھر کو جب میں نے بنانا شروع کیا تھا تو 500 روپے پہ کیا تھا، اس کی مینٹیننس کے لیے اب میں کوئی مزدور لا رہا ہوں تو اس کو 1000 سے 1200 روپے دینا پڑتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس لیول پہ نیچے جاتے ہیں وہ اپنی چیزوں، باقی مہنگائی تو رہی نا۔ 1975 میں بھی وہ مہنگائی مار گئی کے گانے مشہور تھے، پھر جب 10 آنے وہ چینی بڑی ایوب دور میں بھی تو مہنگائی کے نام پہ یہ شور شرابہ ہوتا رہا۔ ہر دور میں مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اب میں سمجھتا ہوں کمپیریٹیولی لوگوں کے بہتر دن آ گئے ہیں اور گریجولی یہ آئیں گے۔ اب جیلی طور پہ جو معیشت کھڑی تھی، جھوٹ کے اوپر جو ڈالرز کھڑا تھا، اس کو آپ نے لیول پہ حقیقت پہ لایا، اب ہم ریئل بزنس کی طرف جائیں گے۔ اچھا، آپ نے چینی کا ذکر کیا تو بات ہم کرتے چلیں کہ چینی مافیا کے خلاف ایک مضبوط سطح کی کارروائی کب ہوگی؟ دیکھیے اب آپ یہ عموماً سوال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی لوگوں کی توقعات یہ تھی کہ عمران خان جس دن 2018 کو اقتدار میں آئے گا، پہلے دن ہی جو ہے وہ جتنا کچھ بھی بلیک تھا وہ وائٹ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ 3 گھنٹے کا پیپر ہے، اس پیپر میں ایک وقت لگے گا۔ ابھی تو 1.5 گھنٹہ ہوا ہے نا، اب 1.5 گھنٹے میں آپ نے دیکھ لیے کہ آپ کے 2 بڑے ڈیم بن رہے ہیں، آپ کے اور پروجیکٹس بے شمار ہیں۔ میں یہاں پہ آپ گننا شروع کر دوں گا تو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ ہم جنرل ایک بات کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا کہ جتنے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ آپ لانچ کر رہے ہیں، آپ کے سیمنٹ کے کارخانے اس ملک کی 72 سالہ تاریخ میں 12 تھے، اب اس میں 5 کا اضافہ 2.5 سالوں میں ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا چیز شو کر رہی ہے؟ اب یہ انڈسٹری جو خاص طور پہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹریز دا مدر آف انڈسٹریز، یہ انڈسٹریز اب چلیں گی تو پھر میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آج ہم جس تاریخ میں بیٹھے دسمبر کے وسط میں یہ بات کر رہے ہیں، کبھی ہم نیکسٹ 6 مہینے یا سال بعد ملیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا میسن جو ہے وہ 3,000 روپے پر ڈے کے کمپنی ملے گا، پلمبر آپ کو اس کمپنی ملے گا، آپ کا مزدور 1500 سے 2,000 روپے دیہڑ تک ہو۔ آپ دبئی، سعودی عرب، یہ بلادن کمپنی کی مزدوریاں یہ لوگ چھوڑ کے اس پاکستان میں آئیں گے نوکریوں کے لیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اس کرونا کے دوران میں بیسٹ پرفارمنس اس نے دی ہے۔ سعودی عربیہ جیسا ملک جو معیشت ان کی بیٹھ گئی، دبئی بیٹھ گیا، لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، لوگوں کو کچھ نہیں ملا وہاں پہ، یہاں گھروں میں بیٹھنے والوں کو کسی ملازم کی نوکری سے سیلری نہیں کٹی۔ آپ کسی سعودی عرب میں چلے جائیں، کسی ملازم کو دیکھیں 40 سے 60% اس کی سیلری کٹ گئی۔ مالک مکان مہینے کے آخر میں
دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، بجلی کا بل آپ کا جناب اس کو دینا پڑتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کیا آ رہا ہے اور ہم نے کیا کیا. ہمارے پاس تیل تو نیچے سے نہیں ابھرا تھا، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ ہر پروجیکٹ جو آپ کا بہتری کی طرف جا رہا ہے. ابھی میں ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ضیاء شاہ صاحب سے بات کر رہا تھا، انہوں نے خود تسلیم کیا کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے، یہ سب کچھ بہتر ہوا. اور اس لیے ہو رہا ہے کہ اگر یہ 2-2.5 سال عمران خان کو اور دے دیے تو یہ عمران خان تو ان کو لے دے جائے گا. اور ان کو تکلیف یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز کی، لیکن یہ جتنا مرضی کر لیں، یہ 13 دسمبر کر لیں. ان لوگوں کو چاہیے یہ تھا مل بیٹھتے کہ ان کا جو بہت بڑا ان کا جو باپ تھا پیپلز پارٹی کا، جب وہ شملہ معاہدہ کرنے گیا 1972-73 میں، تو اس نے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کیا تھا، اور لاہور ایئرپورٹ پہ میاں طفیل جیسے شخص بھی جا کے اس کو بائی بائی کر رہے تھے. اب معیشت کی اس لڑائی میں ان کو تو عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے. ہاں آج عمران خان کو کہے کہ جو لوٹا ہوا مال ہے وہ معاف کرتا ہوں، تو یہ چھلانگے لگاتے ہوئے ہمارے ساتھ آ جائیں. اصل مسئلہ کیا ہے، یہ چاہتے ہی آپ دیکھیں نا 2.5 سال میں کوئی مال برآمد بھی نہیں کر سکے آپ لوگ. اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت آپ نے سوال. میں یہ چاہتا تھا کہ آپ یہ سوال کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاش کہ ہمارا میڈیا اور آپ جیسے جرنلسٹ جو ہیں اس کو اسٹڈی کریں. اب پرسوں کی بات ہے، آپ کا جو کھوکھر ہم نے وہاں سے بیعت کی، اس 500 ارب روپے کی جو اس پراپرٹی ہے وہ اس نے لاہور کی قبضہ کی ہوئی، 80 کنال جو ہے وہ ریکور کر رہے ہیں. اسی طرح کی اربوں روپے کی ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا نہیں اسلام آباد میں کیا کیا یہ قبضہ گروپ ختم ہوئے، یہ بدماش جو لمبے چولوں اور لمبے بالوں ویگو ڈالوں والے تھے، کدھر گئے یہ ساری چیزیں؟ یہ ساری ریکوری ہوئی ہے. اور پنجاب حکومت نے تو ریکارڈ اینٹی کرپشن ریکوری کی ہے. آپ اپنے جرنلسٹ کمیونٹی کو، جو آپ لیڈر ہیں نا ان کے، آپ ہزارہ جرنلسٹ ایسوسیشن کے لیڈر ہیں، آپ کے پاس 200-250 ایک جرنلسٹ ہیں، ان کو بتائیں، ایک پیپر جاری کریں کہ بھئی دیکھیں یہ ہوا ہے، پنجاب نے یہ کیا. میں آپ کو وہ چیزیں دیتا ہوں، اس کے اوپر ہم بیٹھ کے ایک پروگرام کر لیتے ہیں. یہ ایک الگ سے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے کیا ریکور کیا. بھائی ریکور ہم نے کیا، وہ تو میں کہتا ہوں اتنا وڈرا ہو رہا ہے. اور کچھ اس طرح کانفیڈنس سے ریکوریز ہوئی ہیں. شہزاد اکبر کو کبھی آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کی یہ معیشت کیوں بہتر ہو رہی ہے، کیوں ہمارے انڈیکس بہتر ہو رہے ہیں، کیوں ہمارا فیصل آباد اور سیالکوٹ جو اوپر اٹھ رہا ہے. آپ کو 2 لاکھ ورکرز چاہیے ٹیکسٹائل کے. بنگلہ دیش میں جو انڈسٹری اٹھ کے چلی گئی تھی آپ کی واپس آ گئی. بجلی آپ ان کو سستی دے رہے ہیں، ریبیٹ ان کے اب واپس دے رہے ہیں. اللہ جنرل بشیر قاسم تیلی کو، وہ جو ان کو بہت بڑے پاکستان کے، آپ کو پتہ وہ ٹریڈرز تھے، وہ ان کا انتقال ہوا لاسٹ ویک، انہوں نے یہ بیان دیا. آپ کریم ڈیڈی صاحب کی گفتگو سن لیں، آپ اور نہ سنیں تو انہی کے مفتاح اسماعیل کو سن لیں. یہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی معیشت بہتری کی سارے انڈیکس، سارے اشاریے، ساری رپورٹیں جتنی بھی ہیں پوری دنیا کی، کیا عمران خان نے ان کو خرید رکھا ہے؟ وہ ان کو بہتر کر رہے ہیں. یہ ہمارے جو حفیظ جو بنے ابھی منسٹر بنے، یہ ان کی پروموشن کیوں ہوئی ہے؟ کہ دنیا نے ریکگنائز کیا کہ پاکستان ایک بہتر راستے پہ گیا. اب انڈیویجولی ہم ٹیکس نہ دینے والی قوم ہیں، ان کو جب انڈائریکٹ ٹیکسز دینا پڑتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے مہنگائی. میں جب ایک بجلی کا بل مہنگا دیتا ہوں نا، تو میں اپنے طور پہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا ٹیکس پے کر رہا ہوں. اچھا بیراز نہیں دیتا. یہ بتائیں کہ اگر اپوزیشن نے 13 کے بعد لانگ مارچ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، لانگ مارچ کے بعد وہ استعفوں پہ آتے ہیں، استعفے دے دیتے ہیں، تب کیا ہوگا؟ کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو پھر ایسا ہی ہے کہ بھئی قیامت ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، شام کا کیا ہوگا. مفروضوں کی بنیاد پہ میں آپ کو کیا جواب دوں؟ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. میں ان کو جانتا ہوں کہ پہلا لانگ مارچ کیسے ہوا تھا. اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے میں سعودی عربیہ میں تھا، میں ان کا ایڈوائزر بھی رہا ہوں میاں صاحب کا. 2007 میں پارٹی چھوڑ کے پہلے لانگ مارچ کی سٹوری کا مجھے پتہ ہے. اور جب یہ لانگ مارچ دوسرا ہوا، جب استری بھی کپڑوں کی نہیں ٹوٹی تھی، گجرانوالے میں یہ نلی اور پائے کھائے انہوں نے ادھر صابر بٹ کے گھر میں، تو اس کا بھی مجھے پتہ ہے ساری سٹوریوں کا. مارچ ایسے نہیں ہوتا. ختام کی طرف جاتے ہیں کہ پنڈی سے ابھی آپ کا نام میئرشپ کے لیے بھی چل رہا ہے. پنڈی میں آپ پیچھے قومی اسمبلی کے امیدوار کے لیے بھی آپ نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، لیکن وہ شیخ راشد صاحب کو مل گیا. اب یہ بتائیں کہ پنڈی عوامی مسلم لیگ کا ہے یا پنڈی تحریک انصاف کا ہے؟ پنڈی جناب تحریک انصاف کا ہے. یہ ہمارے مہمان لوگ ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں، ہم مہمانوں کی قدر کرتے ہیں. ہمارے قائد کا یہ فیصلہ تھا، اور جب یہ فیصلہ ہوا تو یہ جو صوفہ پیچھے پڑا ہوا ہے یہیں بٹھا کے میں نے شیخ رشید کو ویلکم کیا تھا.
اور نہیں مہمان کون؟ شیخ رشید صاحب پنڈی میں مہمان ہیں؟ مہمان ہے عوامی لیگ ہے نا جی، جو پاکستان تحریک انصاف تو نہیں وہ تو ہے فرزند راول پنڈی تھے. تو فرزند تو ہم راول پنڈی کا بیٹا ہونے سے انکار کرتے ہیں، ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں، اور ہم نے تو جو راول پنڈی میں رہتا ہے یہ دھرتی جو اس کو ویلکم کرتی ہے، ہم بھی فرزند پنڈی ہیں. ہمیں جناب کوئی اس طرح کی کوئی میرا خیال سر پہ پھوڑا نہیں ہے، ٹوپی ہم بھی پہنتے ہیں. شیخ صاحب وفاقی وزیر داخلہ بن گئے ہیں تو کیا بہتری کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کی وزارت کی تبدیلی؟ دیکھیں ان کی یہ خواہش تھی شروع سے، انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ میں وزارت داخلہ لوں گا، اور یہ بڑا ڈیٹیل انٹرویو بھی تھا، اور وہ کہتے بھی رہے ہیں کہ میں انفارمیشن منسٹر نہیں بنوں گا، میں ریلوے کا منسٹر نہیں بنوں گا. تو اب ان کی خواہش ہے، اب ان کو دے دی گئی ہے، اب وہ یہ پرفارم خواہش کریں. اپوزیشن کی وجہ سے ان کی قبول ہوئی ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں اس پہ؟ اپوزیشن تحریک کو میں دبانے کے سمجھتا لیے؟ ہوں نا شیخ جو ہیں دبایا نہیں کرتے. اچھا یہ بس میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں. چلیے شکریہ سر. ہاں شیخ کو بھی بڑھایا. تھینک یو سو مچ، آپ نے میرے بارے میں سوچا. جو پارٹی حکم کرے گی، جو میرے قائد کہیں گے، میئر بنانا ہوا تو میئر بن جائیں گے، کوئی اور بنانا ہوا تو اور بن جائیں گے، نہیں بنانا ہوا تو کسی نے، میں پہلے بھی بات کر رہا تھا بھائی سے، کسی نے کہا کہ میری تنخواہ بڑھا دو، اس نے کہا نہیں بڑھا تو کیا کرو، میں تو پرانی تنخواہ پہ کام کروں.